بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده عز وجل ونشکره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم انبیائه واشرف رسله سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلى آلہ الاطہار وصحابته الابرار المہاجرین منهم الانصار والتابعین ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی سورہ آل عمران سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، تو آپ فرمائیے اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، آج کی یہ نشست ماہ محرم الحرام کی نسبت سے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں، مجھے حکم تھا میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں گرامی قدر حاضرین کی یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعریف وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا، اس سے آگے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہاں جس فتنے میں آپ جی رہے ہیں، جس زمانے میں آپ جاری ہیں، جس میں آپ کی زندگی جاری ہے، یہاں تاریخی حکایات پڑھنے والے اور اس کو طنز نہ سمجھیے گا، یہ حقیقت ہے۔ اللہ آپ کو ایسی مجلس میں کبھی نہ لے جائے جہاں باہر عنوان تو حضرت امام علی مقام سید الشہداء کی تعریف کا ہوتا ہے اور اندر گالیوں سے بڑھ کر اور کوئی شے ہی نہیں ہوتی۔ سمجھ آئے گی کہ نہیں آ رہی؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایسی مجلس میں آئے ہیں، ایسے اجلاس میں آئے ہیں جہاں بینر اگر باہر اصحاب اور اہل بیت کی تعریف کا ہے تو اندر بھی تعریف ہی آپ کو ملے گی، ان کی تعریف۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا خاص کرم ہے اہل سنت و جماعت پر۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بڑی سمجھنے کے لائق ہے، گرامی قدر حاضرین توجہ درکار ہے۔ قرآن شریف پڑھنا ہے، ایک دو چیزیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ میں جن کافروں کے ساتھ واہ تھا یہ تھے کفار مکہ، ان کا مزاج الگ تھا، یہ مشرک تھے۔ مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے، یہاں جن کافروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا سامنا ہوا یہ اہل کتاب تھے۔ سرکار یہاں تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو جن کافروں کے ساتھ یہاں واہ پڑا، یہاں پالا پڑا، یہ تھے یہودی اہل کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے ان کی شریعت کے پیروکار ہو کر بھی فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت رسالت کا انہوں نے اقرار کوئی نہیں کیا۔ جب اقرار نہ کیا تو آپ قرآن شریف کا مزاج سمجھے، قرآن عزیز کیا کہتا ہے، انداز دیکھیں ذرا۔ یہ وہی لہجہ ہے جو قرآن شریف نے دیا ہے، میں آپ کے سامنے ترجمے کی صورت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہودیوں کو مخاطب کیا، فرمایا یہودیو کیف تکفرون،
اور تم کیسے کافر ہو سکتے تھے؟ یہ مالک فرما رہا کیف تکفرون، تم کیسے کافر ہو سکتے تھے؟ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، حالانکہ تمہارے درمیان تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی تھیں، پڑھی جا رہی ہیں، وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان رسول موجود ہیں۔ یہ دو جملے کہے، تم پر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، تم کافر کیسے ہو سکتے تھے؟ اس کا معنی کیا؟ ائمہ کرام بزرگوں نے لکھا، چونکہ اس وقت سامنے جو کافر موجود ہے، جو انکاری موجود ہے سرکار کی نبوت اور رسالت کا، یہ کلمہ گو ہے، کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا ہے، یہودی ہے، رب العالمین جل وعلا نے انہیں شرم دلائی، بس تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہو تو جس شریعت کے پیروکار ہو، جس دین کو مان رہے ہو اور جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، کیا تمہیں انہوں نے نبی آخر الزمان کی آمد کی خبر نہیں سنائی تھی؟ او بے شرمو، تمہیں نبی آخر الزمان کی آنے کی اور ان کی آمد کی خبر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی تھی؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ تورات تھی، تورات میں ہم نے جا بجا نبی منتظر امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آمد کے تذکرے کیے۔ تم پڑھتے ہو، تم سمجھتے ہو، تمہیں تو علامات بھی معلوم تھی، سارا کوئی تمہیں معلوم تھا، اور یہ بھی تمہیں معلوم تھا، تمہارے ساتھ یہ طے ہو چکا تھا، تمہیں بتایا گیا کہ جس طرح تمہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے تورات عطا فرمائی ہے، ایسے ہی رب العالمین سب کلاموں کا سردار کلام جو ہے یعنی قرآن، وہ مصطفیٰ کریم نبی آخر الزمان کو عطا فرمائے گا۔ تمہیں یہ معلوم تھا، تمہیں یہ علم دیا گیا کہ نبی آخر الزمان کو سردار کلام دیا جائے گا، نبی آخر الزمان تشریف بھی لائیں گے۔ جب تم تورات میں پڑھ چکے اور اب وہی سب کلاموں کا سردار کلام تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور سب نبیوں کا سردار نبی تمہارے سامنے موجود ہے، تو اب تم کافر کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ یہودیوں کو شرم دلائی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، یہ ہے آیہ مبارکہ۔ اب اگلا مسئلہ سمجھیے، تفسیر کے میدان کا بہت بڑا عالم ہے، تفسیر کے میدان کا بہت بڑا امام ہے حضرت امام قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اتنا بڑا عالم ہے گرامی قدر حاضرین، اتنا بڑا عالم کہ تفسیر کے معاملے میں جہاں قال قتادہ یعنی کوئی امام کہہ دینا امام قتادہ نے فرمایا، حضرات ائمہ کرام فرماتے ہیں اس سے آگے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے تم نے۔ یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کا جو فہم اس کو عطا فرمایا ہے وہ مثالی ہے، جہاں یہ کلام کرے اور کسی آیت کا معنی و مفہوم سمجھا دے وہ مثالی ہوا کرتا ہے، وہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ حضرت امام قتادہ نے ایک جملہ اسی آیت کے تحت کہا، آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یہودیوں کے بارے میں کہ اے یہودیوں تم کافر کیسے ہو سکتے تھے حالانکہ تم پر سردار کلام یعنی قرآن عزیز کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، سرکار موجود ہیں۔ امام قتادہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کی بنیاد دو چیزیں، بڑی توجہ، شریعت کی بنیاد دو چیزیں ہیں، نمبر ایک کتاب اللہ یعنی قرآن عزیز، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وجود۔ یہ ہماری شریعت یعنی شریعت محمدیہ کے دو بنیاد ہیں، ایک بنیاد ہے کتاب اللہ یعنی قرآن عزیز، اور دوسری اس کی بنیاد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ امام قتادہ نے فرمایا قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تبصرہ کیا انہوں نے سرکار کے وصال کے بعد، قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے، البتہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصال فرما گئے۔ یہ جملہ کہہ دیا امام قتادہ نے۔ ظاہر کے مطابق تو بات ٹھیک ہے، حضور کا وصال ہوا، لیکن 800 سال کے بعد ایک امت کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایسا بھی مفسر عطا فرمایا کہ ساری زندگی امام قتادہ کا یہ قول چلتا رہا، لیکن 800 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بات ظاہر کے مطابق ٹھیک ہے لیکن میں پسند نہیں آئی، کہتا پسند نہیں آئی۔ جملہ بڑا اعلیٰ، بڑا اعلیٰ جملہ، اس کی فکر کو سلام ہے، اور جہاں تک لے گیا ہے وہ آیہ مبارکہ کے معنی کو، جہاں تک یہ مفسر لے گیا ہے، اللہ کی قسم عجیب فکر ہے اس بندے کی، اور نقشبندیوں کا امام ہے۔ آپ صاحب آپ نقشبندی ہیں، اپنے زمانے میں نقشبندیوں کا یہ امام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ اتنا بڑا مفسر ہے، اتنا بڑا مفسر
کہ اس نے قرآن عزیز کو حل کیا ہے تو امام ربانی کی فکر کے مطابق حل کیا ہے، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے مطابق. اتنا بڑا امام اپنے زمانے کا، کہتے ہیں بات ظاہر کے مطابق ٹھیک ہے، حضور نے وصال فرمایا لیکن پسند نہیں آئی. کیوں؟ یہ کہنا کہ قرآن موجود ہے، حضور موجود تھے، مزہ نہیں آیا. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہم جس وقت قرآن پڑھیں گے تو قرآن تو یہی کہے گا وفیکم رسول، تمہارے درمیان رسول موجود ہیں. میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب دلیل کی بات آ گئی. کیسے یہ کیسے ہوا؟ یعنی امام قتادہ نے کہا کہ کتاب اللہ موجود ہے، باقی ہے، البتہ نبی رسول جو ہیں آپ پردہ فرما گئے ہیں. فرماتے ظاہر کے مطابق بات ٹھیک، لیکن پسند نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. اب اگر پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک معنی کیا، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک معنی یہ ہے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رسول موجود ہیں. جب قرآن نے کہا کہ رسول موجود ہیں تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول کیسے موجود ہے. حاضر ہو؟ جی حاضر ہو. اس امام کا نام ہے قاضی محمد ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر مظہری والے صاحب تفسیر مظہری نے یہ ساری بحث کی. فرمایا اب جب کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، امام قتادہ نے کہا کہ سرکار موجود تھے، بظاہر پردہ کر گئے، برزخی زندگی حضور کی مسلم ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اب بظاہر حضور ہماری نگاہوں کے سامنے موجود نہیں رہے. آپ فرماتے ہیں قرآن تو ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے وفیکم رسول، رسول تمہارے درمیان آپ بھی موجود ہیں. اچھا آپ یہ کہا مانا تو یہی بنتا ہے قرآن کے مطابق، لیکن بعد میں آنے والا کو، انجینئر کو اور ایمان کا ڈاکو کو بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کہتے کیسے موجود ہیں؟ اب یہ کیسے سمجھنا ہے آپ؟ یہ اصل یہاں تک لانا تھا بھئی کیسے موجود ہیں. تو حضرت امام قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خود حدیث ہے، حضور نے خود فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ حدیث بھی جیسی حل کر دی ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے، یہ اسی بندے کا حق تھا. اور کس خوبصورت انداز سے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک وہی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ حبل ممدود ہے، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس سرکار نے ارشاد فرمایا. اور دوسری شے کیا ہے؟ فرمایا سرکار نے فرمایا میری آل ہے، میری ذریت ہے، میری عطرت ہے، یہ بھی تمہارے درمیان موجود رہے گی. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں رب کا ڈر یاد دلاتا ہوں. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو، کتاب اللہ رب بھی فرما رہا ہے، پڑھی جا رہی ہے، سرکار بھی فرما رہے ہیں کہ موجود رہے گی، گمراہ نہیں ہوگی. اب رہا یہ مسئلہ کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول موجود ہیں، لیکن آگے ہم کہہ رہے ہیں کیسے موجود ہیں. فرمایا وہ مسئلہ بھی حضور نے حل کر دیا کہ دوسری شے جو تمہارے درمیان موجود رہے گی وہ میری آل ہے. یعنی سرکار اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہر زمانے میں میری نسل میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایک صاحب وقت ایسا عطا فرمائے گا کہ ہر زمانے میں جب اس کی طرف نگاہ ڈالی جائے گی تو پتہ چل جائے گا رسول موجود ہے. ہر زمانے میں جب اس پر نگاہ ڈالی جائے گی تو اس کا علم بتائے گا، اس کا حسن و جمال بتائے گا، اس کا کمال بتائے گا، اس کا حلم بتائے گا، اس کا ظاہری و باطنی علم بتائے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت اور رسالت کا فیض یافتہ بیٹھا ہوا ہے. فرمایا یہ کون ہے؟ پھر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نام دہرائے آپ نے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وفیکم رسول، تمہارے درمیان رسول موجود ہیں. اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے زمانے میں مولا کائنات کا وجود دیکھو، مولا کائنات کا موجود ہونا. مولا کائنات کے بعد امام حسن کو دیکھو، امام حسن کے بعد سیدنا امام حسین کو دیکھو، ان کے بعد ان کے بیٹے امام زین العابدین کو دیکھو، پھر ان کے بعد عالم الہدی باقر العلوم کو دیکھو، جعفر صادق کو دیکھو، موسیٰ کاظم کو دیکھو، علی رضا دیکھو، محمد تقی دیکھو، علی نقی دیکھو، حسن عسکری دیکھو. ہر زمانے میں تمہیں ان کا وجود بتائے گا. وفیکم رسول، تمہارے درمیان رسول موجود اب بھی ہے، اس لیے کہ یہ میرے علم کے وارث ہیں، یہ میری نبوت اور رسالت کے فیضان کے وارث ہیں. اس کے بعد قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ اٹھایا.
آپ فرماتے ہیں یہ حق تھا، یہ اعتدال ہوتا ہے، یہ دیانتداری ہوتی ہے علم کے میدان میں۔ آپ اندازہ فرمائیے خود مشرباً قاضی محمد ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی ہیں، لیکن یہ اعتدال کا حق ادا کیا۔ فرمایا وہی شے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی روحانی نیابت کے بارے میں یہاں ان بزرگان دین کے وجود کی طرف اشارہ کیا گیا، جو سلسلہ مولا کائنات سے شروع ہوا، امام حسن عسکری تک آیا۔ تو آپ فرماتے ہیں امام حسن عسکری کے بعد اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فیضان کا تم نے اس روئے زمین پر وجود دیکھنا ہے تو مشرق والے بھی دیکھیں، مغرب والے بھی دیکھیں، شمال جنوب والے بھی بغداد کی طرف نگاہ کریں، صاحب بغداد سرکار کا وارث نہ فرمائے دوسرے شاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا گرامی قدر حاضرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عطرت مبارکہ کا یہ جو ایک چین ہے، یعنی ائمہ اہل بیت کی، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کا تذکرہ قرآن عزیز میں وفیکم رسولہ کے ضمن میں فرما دیا ہے۔ اگر تھا تو قاضی صاحب کو سمجھ آیا نا، ایسی تھوڑی سمجھ آیا، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں نا، تو اپنی طرف سے تھوڑی ہو سکتی ہے۔